خبر و مراسل و تجزیہ اور حالات حاضرہ کا پروگرام سربین کے ساتھ شب جامعی کا سلام قبول کیجیے۔ سربین کا آج اہم موضوع سینٹ الیکشن میں ہوا کیا، وزیراعظم عمران خان کو ووٹ آف کانفیڈنس کی ضرورت کیوں پیش آئی، شہریار آفریدی کا ووٹ غلط لگ گیا یا پھر لگایا، خود وزیراعظم عمران خان کا ووٹ غلط لگانے یا مس کرنے کی قیاس آرائیوں میں کس حد تک صداقت پائی جاتی ہے، سربین میں آگے جا کے عمران خان کی خود اپنی زبانی۔ لیکن سب سے پہلے جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق صاحب کی سادگی اپنی جگہ پر، لیکن سیاست پیچیدہ کیوں، اور جماعت اسلامی کے کارکنان حافظ شیخ کی ناکامی پر خوش تو پھر یوسف رضا گیلانی کی کامیابی پر ناراض کیوں، وجہ سراج الحق صاحب کی زبانی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت اسلامی ہمیشہ سے کرپٹ مافیا اور اشرافیہ کے خلاف ہے، اور اسی جد و جہد اور کوشش میں کئی بار جماعت اسلامی کو کامیابی حاصل ہوئی ہے، اور صحیح معنوں میں عوام کی نمائندگی کا شرف انہیں حاصل ہوا ہے۔ اس بار سینٹ الیکشن میں حکومت وقت کی طرف سے جناب حافظ شیخ صاحب نامزد کردہ امیدوار تھے، جبکہ مقابلے میں اے پی ڈی ایم کی طرف سے جناب سید یوسف رضا گیلانی متفقہ امیدوار تھے۔ جماعت اسلامی دونوں سے بخوبی واقف ہے، کیونکہ حافظ شیخ صاحب کا جو تعلق ہے وہ آئی ایم ایف کی طرف سے مسلط کردہ امیدوار ہے، اور جناب یوسف رضا گیلانی صاحب جو ہے اس کا تعلق بھی ایک کرپٹ مافیا اور اشرافی اور ایک ٹولہ سے ہے۔ لہٰذا جماعت اسلامی نے دونوں کو ہرانے کی بھرپور کوشش کی، لیکن رب ذوالجلال کو یہ منظور نہیں تھا، جس کی وجہ سے ہم اپنے مطلوبہ اہداف کو حاصل کرنے میں ناکام ہوئے۔ نتیجے کے طور پر ہمارے کارکنان جماعت اسلامی دل برداشتہ، پریشان اور مایوس ہے۔ لہٰذا آپ کے چینل کے وساطت سے میں انہیں یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ مایوسی کفر ہے، اور انشاءاللہ ہماری یہ کوشش جد و جہد اور صحیح جاری رہے گی، اور ایک دن ضرور آئے گا کہ اس ملک پر جماعت اسلامی کی حکومت ہوگی۔ الیکشن میں یوسف رضا گیلانی کی کامیابی پر اس کا رد عمل کیا ہے، آئیے سنیے۔ دیکھیں، جہاں تک تعلق ہے سینٹ الیکشن کا، تو مجھے یقین ہی نہیں آ رہا کہ میں کیسے جیتا، لیکن اس کا کریڈٹ جناب آصف علی زرداری صاحب کو دیا جاتا ہے، جس نے دن رات محنت کر کے پیسوں کی پرواہ کیے بغیر کامیابی کا سہرا میرے کندھوں پر سجایا، جس کے لیے میں اس کا بہت زیادہ مشکور اور ممنون ہو، اور اس کے لیے دعا گو ہو کہ اللہ اسے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آپ سب بول دے آمین۔ اور جہاں تک تعلق ہے شہریار آفریدی کا، تو ہم نہیں چاہتے کہ کسی کا کوئی نقصان ہو۔ اگر نقصان ہوئے گا تو پھر لوگ کہیں گے کہ یہ عوامی مسلم لیگ کے شیخ رشید اس پورے منظرنامے کو کیسے دیکھ رہے ہیں، آئیے اس کو سنیے۔ دیکھیں، اس ملک کا بہت بڑا المیہ ہے، اور آپ دیکھ رہے کہ ایم این ایز اور ایم پی ایز جو ہے نا بیل بکریوں کی طرح خریدے جا رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے، نہ اس کو کوئی جنرل روک سکتا ہے، نہ کوئی ڈکٹیٹر روک سکتا ہے، اور نہ کوئی جمہوری بندہ روک سکتا ہے، کیونکہ سب کے ساتھ میرا واسطہ پڑ رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایک گندا دلدل ہے، اس میں سب پھنسے ہوئے ہیں۔ ایک شیخ رشید ہے جو فل پرفارمنس اور میرٹ پہ چل رہا ہے، باقی سب اس میں جو ہے نا داغدار ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ میں ایک پیشن گوئی کرنا چاہتا ہوں کہ جب تک سورج چاند رہے گا سینٹ میں، یہ خرید و فروخت سر عام رہے گا، تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس ملک کو بچانا ہے تو خدا را شیخ رشید کا ساتھ دے، ورنہ نہیں تو اس ملک پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کا وقت آ گیا ہے۔ سربین کے شروع میں ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ اینڈ پہ جا کر ہم آپ کو عمران خان کے سینٹ کے حوالے سے ہونے والے انتخابات رد عمل آپ کو سنوائیں گے، آئیے ملاحظہ کیجیے۔ دیکھیں، سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو سینٹ الیکشن میں انہوں نے یہ کھیل کھلائے، دیکھیں یہ جو کرپٹ مافیا ہے ہمیشہ سے جو ہے نا اس کی کوشش میں ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے عوام کے مینڈیٹ کو چوری کرے۔ یعنی کہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے 4 ایم این اے جن کے ساتھ میرے پرسنل کانٹیکٹ ہے، اور
بہت زیادہ میں قریب سے ان کو جانتا ہوں کہ بہت زیادہ نفیس اور پاکیزہ اور ایلیجنٹ لوگ ہیں، ایماندار لوگ. ان کو بھی یہ زرداری ان کے اباریوں نے بیل بکریوں کی طرح اس میں خریدا. اور اوپر سے جو نواز شریف نے سینٹ الیکشن میں ووٹنگ کا جو ایک سسٹم بنایا ہوا ہے، یعنی کہ اتنا گھٹیا سسٹم گیا کہ وہاں پر میں نے ٹک مارک لگایا تو اس کی وجہ سے میرا ووٹ محسوس ہو گیا. اور یہ جو میرے اور ساتھی شہریار آفریدی کا، یعنی کہ شہریار آفریدی نے وہاں پر سائن کیا تو اس کا بھی ووٹ ضائع ہو گیا. آپ مجھے بتا رہے کہ دنیا کے کون سے ملک میں وہاں پر ہوتا ہے کہ آپ کا اس طریقے سے ووٹ ضائع ہوتا ہے. یعنی کہ سائن جو ہوتی ہے، آپ بینک پہ جاتے ہو وہاں پر آپ سائن کرتے ہیں، آپ ڈگری کے اوپر سائن کرتے ہیں، آپ کسی جگہ پہ یہ آپ کی ریکگنیشن ہوتی ہے. اور انہوں نے سائن کی وجہ سے جو ہے ہمارے 2 ووٹ اس طرح ضائع ہوئے، تو کل ملا کے 6 ووٹ ہمارے اس طرح ضائع ہوئے. لیکن اب جو ہم نے کانفیڈنس کا ووٹ لیا، دیکھیں میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ کانفیڈنس ووٹ کا مطلب کیا ہے. اس کا مطلب یہ کہ یہ جو میرے بکے ہوئے ایم این ایز ہے، پھر سے وہ ہمارے اوپر ٹرسٹ کر رہے کہ وہ کرپٹ مافیا کے خلاف ہے. اور انشاءاللہ میں پھر سے آپ سے وعدہ کرنا چاہتا ہوں کہ عمران خان جو ہے نا ان کرپٹ مافیا کو کبھی انارو نہیں دینے والا ہے. میرے پاکستانیوں بہت مشکل حالات ہیں. کووڈ-19 کی وجہ سے ہمیں بہت زیادہ نقصان ہوا ہے اور ہماری اکانومی مکمل طور پر کولیپس ہو گئی ہے. لیکن قومیں جو ہے نا اس چیز کو برداشت کرتے تب جو ہے نا جا کے بڑے قومیں بنتی ہے. صرف ان کا اختتام ہونے کو ہے. اپنے ساتھی نیوز ایڈیٹر ذیشان کے ساتھ اس پروگرام اور اس محفل سے دیجیے اجازت. خدا حافظ.